میں نے جو پرسوں پریس کانفرنس کی اور اپنے جماعت کی بھی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی میں نے جو موقف دیا ہے وہ بالکل اصول پر مبنی ہے. اور دوسری طرف جب دیکھتا ہوں کہ ہم کیوں جھکیں، کس کے سامنے جھکیں، کیا وہ قوت ہے؟ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد ان کی پارٹی نے اس کے اوپر کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے کہ جو عدم اعتماد سے اقتدار سے نکلا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس نے پورے 1 سال میں تمام کارڈ کھیل لیے. امریکہ سے خط آیا وہ جھوٹ، مجھے قتل کر رہے ہیں یہ جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا وہ پینتھرے بدلتے رہے، اور پھر لانگ مارچ فار لانگ مارچ. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس عوامی قوت نہیں ہے. جیل بھرو تحریک، کوئی جیل نہیں. تو اس قسم کی گفتگو جو آدمی کرتا ہے اور جس کے پاس سیاسی طاقت ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیوں تحفظ دے رہے ہیں؟ جس کو پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے، پھر اس کے بعد عوام نے مسترد کیا ہے، عوام اس کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آ رہی ہے، تو ایسے شخص کو عوام کے اندر اس کو مظلوم کی طرف پیش کرنا، اس کو سیاست کے محور میں واپس لانا، میرے خیال میں ہمیں گلہ اور شکوے کا حق ہے کہ میں اپنے سپریم کورٹ سے اور ان کے محترم جج صاحبان سے یہ شکوہ کروں. اور میں نے بجا طور پر شکوہ کیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر فریق ہیں. پارلیمنٹ قرارداد پاس کر چکی ہے کہ یہ بینچ جو عطا بندیال صاحب کی قیادت میں ہے یہ جانبدار ہے، جس کو نااہل ہونا چاہیے تھا، سیاست کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے تھا، آج اس کو سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے. کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. کوئی عقل مند اس بات کو نہیں مان سکتا. لہذا وہ ہر طرح سے اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے تمام کارڈ ختم ہو چکے ہیں. تمام کارڈ ختم ہونے کے بعد کورٹ کیوں اس کو تحفظ دے رہی ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کا تقاضا ہے، لیکن اگر عمران خان اور آپ اتفاق کر لیں تو پھر آپ سال کے بعد بھی کر لیں، 6 مہینے کے بعد کر لیں، 3 مہینے کے بعد کر لیں، پھر آئین کا کوئی تقاضا نہیں. اور آئینی مدت ویسے بھی گزر چکی ہے. پھر آئین کی بات کرنا اور 90 دن دہرانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی اب تو. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان آئین کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، کوئی ضد ہے جو اپنی ضد کو پورا کر رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں اس وقت. یہ میں نے ایک بڑا بصد احترام، یعنی یہ ہمارا ایک گلہ شکوہ بھی ہے اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں نے یہ گفتگو کی ہے. تو میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں، اور کسی طریقے سے بھی پارلیمنٹ کے جو قرارداد ہے ہمیں اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اس کے علی الرغم ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بڑی جرأت کے ساتھ اس موقف کا اعادہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی جا کر کہنا چاہیے کہ آپ کی جانبدارانہ رویے کی بنیاد بن چکا ہے اور گزٹ میں چلا گیا ہے. اب عدالت جو ہے وہ اس قانون کی پابند ہے، تو ان کا سو موٹو ختم ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک بینچ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تھا، اس نے ایک ایسا قانون جو ابھی پروسیس میں ہے اس پر سٹے کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. تو یہ جو بینچ اس وقت سٹے پہ کھڑا ہے اور سٹے کی بات کرتا ہے، یہ خود توہین عدالت کر رہا ہے، یہ خود توہین عدالت کا مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنی حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی جج وہ خود اپنے کورٹ کے فیصلے کی توہین کرے، اگر کوئی جج پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو معطل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے بارے میں پھر آئین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا اقدام ہونا چاہیے، اس کی طرف اب ہمیں جانا ہے. دیکھیے، جہاں تک ہے سیاست کا تعلق، سیاست ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، پارلیمنٹ ہوں، پوری دنیا میں جہاں جمہوری دنیا ہے وہاں پر سب جانتے ہیں کہ اس ماحول میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں منقسم بھی ہوتی ہیں. تو سیاسی جماعتوں کا باہمی اختلاف یہ تو پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام کا حصہ ہے. کیا عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، یہ جو ہمارے ادارے ہیں،
کیا ادارے بھی اپنے اندر اس تقسیم کے متحمل ہیں؟ صحیح بات ہے. کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ادارے اس حد تک تقسیم ہو جائیں کہ ایک کو ایک کا فریق کہا جائے، دوسرے کو دوسرے کا فریق کہا جائے؟ تو اس اعتبار سے میرے لیے بہت تشویش اور صدمے کا باعث ہے کہ ہماری کورٹ منقسم ہے، اور کورٹ کو اپنے اس منقسم عدلیہ کو واپس وحدت کی طرف لانے کی کوششوں کے بجائے وہ سیاستدانوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ ایک ہو جائیں. سیاستدان کبھی ایک نہیں ہوا کرتے، اس کی مختلف وہ فیصلہ عوام کرتی ہے. تو اس سے عدلیہ کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایک بات پر متفق ہو جائیں، بات کرو؟ تو ایک طرف وہ عدالت ہے جو کہتی ہے کہ آئین کے ہم پابند ہیں اور یہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر رجسٹریشن کیا جائے. دوسری طرف وہی عدالت پنچایتی کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر آپ آپس میں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے. تو یہ ایک بڑا تضاد ہے جو ان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو اپنے ادارے کی فکر کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ ایک دو تین اور ججز ہوں، ان کے اس جانبدارانہ رویے سے آج عدالت عظمی منقسم ہے، جو پاکستان کی ایک بدقسمتی کہہ دیجئے. اس کے علاوہ ہم کیا تعبیر؟ نہیں حضرت، اس وقت یہ پاکستان کی ایک تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ یہاں بجائے اس کے کہ عوام کا ادارہ پارلیمنٹ وہ سپریم ہو عملی طور پر، آئینی طور پر تو ہے ہی، لیکن عملی طور پر ہر ادارہ بار بار اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں سپریم. تو پہلے فوج یہ کردار ادا کرتا تھا، آج عدلیہ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ حکومت، اور ان کے سامنے حضرت عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عوام کے منتخب وزیر اعظم کو جب بھی وہ چاہیں گھر بھیجنے کا بڑی جلدی سے آئین جو ہے اس کا تقاضا بن جاتا ہے. خود ان کو ایکسٹینشن ملنے چاہیے، خود ایکسٹینشنوں کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ سودے کریں، چاہے وہ جرنیل ہوں چاہے وہ ججز ہوں. تو یہ روش جو ہے، یہ حرص اور یہ جو اپنا ذاتی مفاد اور اس کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانا، آئین کو داؤ پہ لگانا، ضد اور انا کی طرف چلا جانا، یہ ہمارے اس ملک میرے خیال میں نہ میرا کام ہے، نہ آپ کا کام ہے، نہ عدلیہ کا کام ہے. عدلیہ نے کیوں یہ شیڈول دیا، اس کا کیا اختیار ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے بھی کمزوری دکھائی ہے کہ جی جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم قبول کریں گے. جسٹس صاحب کا یہ ادارہ کام نہیں ہے. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، لیکن یہ کہ شیڈول بھی وہ دے، پھر کہتے ہیں پیسے دو الیکشن کمیشن کو، پھر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر وہ اسٹیٹ بینک کو کہتا ہے کہ آپ براہ راست پیسے دیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو عمران خان صاحب نے IMF سے وابستہ کیا ہوا ہے، ہم تو آپ کے کسی حکم کے پابند نہیں ہیں. یہ بھی ایک بات سامنے آ گئی. اب اس قسم کے فیصلے دینا کہ جیسے جبر ہو اور الیکشن کمیشن کا رول ہی بیچ میں سے ختم کر دیا گیا، تو میرا خیال میں یہ قانونی موشقافیوں کے ذریعے سے تو کہہ سکو گے کہ نہیں پھر بھی الیکشن کمیشن ہی کرائے گا، لیکن جب شیڈول آپ دے رہے ہیں، فنڈ کے لیے آپ جو ہیں وہ آرڈر پہ آرڈر دے رہے ہیں، سیکورٹی کے لیے آپ آرڈر پہ آرڈر دے رہے ہیں، اور حالات جو پاکستان کے ہیں جن حالات میں ہم نے ان سے اقتدار لیا، عدم اعتماد آیا، ملک کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج تمام ادارے ہیں وہ بے بس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم الیکشن میں آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو سیکورٹی مہیا نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں ادارے اب کہہ رہی ہیں. تو اگر سپریم کورٹ خود ادارہ ہے تو وہ بھی ادارے ہے، وزارت خزانہ بھی ادارہ ہے، اسٹیٹ بینک بھی ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ادارہ ہے. تو اس طریقے سے ہر دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ بس میرا ہاتھ اوپر ہو جائے اور میری چلے اور کسی کی نہ چلے. تو یہ جو عادتیں ہماری بگڑ گئی ہیں ہمارے اداروں کی، انہیں اپنے عادتیں ٹھیک کریں. پیپلز پارٹی کا PDM سے تعلق نہیں ہے، وہ PDM سے الگ ہو چکی ہے، لہذا وہ حکومت میں ضرور ہے. اور اگر کوئی ایسا مناسب تجویز جو ملک کی بہتری کے حوالے سے آئے، جس پہ کوئی اپنے موقف پہ تضادات نہ ہوں، تو ہم ان کو بھی احترام دیں گے، ان کے سنیں گے، ان کی بات سنیں گے. انہوں نے مذاکرات کے لیے تجاویز دی، لیکن ہم نے کہا جی یہ بہت تضاد ہے، اس فلسفے کو تسلیم نہیں ہے، فلسفہ ہی غلط ہے، فلسفہ ہی غلط ہے. اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ
ہمارے سامنے جو دلیل لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ مشکل میں ہے، ذرا عدلیہ کو مشکل سے نکالنا ہے. کس بات پر کس مشکل میں ہے جی؟ اپنے انا وزیر چھوڑ دے، خیریت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ کو آزاد چھوڑے، حکمران کو آزاد چھوڑے، وہ کام کرے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں مہنگائی آ گئی، بیڑا ملک کی معیشت کا انہوں نے غرق کیا جی. پاکستان کی پوری معیشت IMF کے حوالے کر دی، اسٹیٹ بینک کا اختیار ختم کر دیا، روپے کا اوپر جانا نیچے آنا، اس پر اب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. قیمتوں کو اوپر جانا نیچے جانا، اس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے. IMF جب چاہے ہمیں یہاں سے پکڑ لے، گریبان سے پکڑ لے اور حلق سے پکڑ لے اور اپنی شرائط ہم سے منوائے جی. اگر ہمیں کوئی دوست ملک مدد بھی دیتا ہے تو کہتا ہے جی کلید میں ہوں، جب تک میں اجازت دوں وہ آپ کو نہیں جا سکتے جی. تو پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف لے جانا، اور اس کے لیے میں ایک ریکارڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے شبہ ہے، میرا سیاسی سوچ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، یہ ابھی تک عمران خان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور ملک کو تباہ کرنے اور پاکستان کے خاتمے کا جو ایجنڈا بین الاقوامی دنیا میں طے ہوا ہے، اس کے لیے آج وہ براہ راست عمران خان کی تائید میں نہ بولیں، لیکن ان کے اداروں کے ریٹائرڈ لوگ یا پارلیمنٹ کے بعض لوگ یا ان کے کمیٹیوں کے لوگ جو یہودی بھی ہیں، جو پاکستان دشمن بھی ہیں، اور اس وقت صرف عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور مغربی دنیا کا جو فرنٹ مین ہے وہ فرنٹ مین IMF ہے، جس کے ذریعے پاکستان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، اس کو دیوالیہ پن کے کنارے تک پہنچا کر پھر اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں. تو یہ ایک فرنٹ مین ہے، اور اس سے جو وہاں پر بڑے اہم لوگ اہم اداروں سے وابستہ، اور وہ جس طرح پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ عمران خان کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. جو لوگ CPEC کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کی ترقی کے جو راستے ہیں وہ یہ ایک ہی آدمی مسدود کر سکتا ہے، اور اس نے 3 سال اسی میں لگائے. اور اگر آج آپ اس کو نہ دیکھیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ سوچیں کہ اگر یہ ہوتا تو کیا ملک بھی ہوتا؟ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی. تو لوگ ذرا تھوڑا سا اصل حقائق کی طرح ہماری بھی سنیں. ہم صحیح بات ان سے کر رہے ہیں، اور ہم نے ہی اس شخص کو جو ہے 10-12 سال سے جانچا، اور اس کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی، اور رفتہ رفتہ تسلیم کی جا رہی ہے. اپنے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کر رہی ہیں ہمارے موقف کو جی. تو پبلک میں بھی یہ باتیں صاف سامنے آ رہی ہیں. پھر آئندہ میں کیا کروں گا؟ بھائی تم 3.5 سال اپنی کارکردگی تو بتاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی ایک اینٹ کہیں لگی ہو تو بتا دیجیے.